إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الضياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، کسی انسان کے سامنے دو چیزیں رکھی جائیں، ان میں سے ایک کے متعلق یہ فرمایا جائے کہ دنیا کی سب سے بہترین چیز، سب سے خیر و بلائی والی چیز یہ ہے، اس کو جتنا لے لو گے اتنی ہی خیر و بلائی آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ دوسری طرف کائنات کی سب سے ردی اور نکمی چیز رکھی جائے اور اس کے متعلق یہ کہا جائے
اس میں سے جتنا حصہ لو گے اتنا نقصان، اتنی بربادی تمہاری ہوگی۔ انصاف کے ساتھ بتائیں کہ کون عقل مند اس خیر و بلائی والی چیز کو چھوڑ کر اس نکمی اور ردی چیز کو لینا پسند کرے؟ ہر شخص کی یہ تمنا اور خواہش ہوگی کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ لے لوں، اس سے محروم نہ رہوں جو سب سے بہتر اور سب سے خیر و بلائی والی، اور اس کو میں چھوڑ دوں، اس کو تھوڑا سا بھی نہ لوں، تاکہ جتنا اس کو لوں گا اتنا ہی نقصان ہوگا، تو میں لیتا ہی نہیں۔ جو سب سے زیادہ خیر والی ہے، سب سے زیادہ بلائی والی ہے، سب سے زیادہ اچھی ہے، جس سے میری دنیا بھی بہتر ہوگی، میری آخرت بھی بہتر ہوگی، میں اس کو کیوں نہ لوں؟ ایک عقل مند آدمی اس چیز کو لے گا۔ اب دیکھ لیں آپ ذرا مسجد کا حال، کتنے لوگ ہیں؟ کیا لوگوں کو پتہ نہیں کیا آج جمعہ ہے؟ کیا لوگوں کو پتہ نہیں کہ جمعے کا ٹائم یہ ہمارا ملک کیا ایشیا کے ممالک تھوڑے ہی ہیں کہ چلو یہ اذان ہو رہی ہے، آدھے گھنٹے کے بعد دوسری ہوگی، پھر اس کے بعد ہوگی، ادھر عصر کی اذانیں شروع ہوئی، ادھر جمعے کی اذانیں ہو رہی۔ یہاں تو پتہ ہے لوگوں کو، ٹائم فکس، 1-2 منٹ کا علاقے وائز فرق ہوگا، ایسا تو نہیں کہ ایک اذان اب ہوئی ہے ایک بعد میں آدھے گھنٹے بعد ہوگی، نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو آج بھی، ابھی بھی، اس وقت بھی اپنے گھر کے اندر سوئے ہوئے ہیں، پتہ ان کو جمعے کا ٹائم ہو چکا ہے۔ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ایمان والو، اذا نودی للصلاة، جمعے کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے، پکارا جائے، فاسعوا الى ذکر اللہ، خطبہ سننے کے لیے، اللہ کا ذکر سننے کے لیے اہتمام کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سکینت کے ساتھ، اچھا لباس پہن کے، خوشبو لگا کے، مسواک کر کے، خوشبو صاف ستھرا غسل کر کے اپنے جسم کو لے کر مسجد کی طرف آ جاؤ۔ کیوں؟ ذالکم خیر لکم، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے، ان سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ خطبہ سننا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کب؟ جب خطبے سے پہلے آ جاؤ گے، پھر سب سے بہتر۔ جتنا جتنا لیٹ کرتے جاؤ گے اتنی خیر کم ہوتی جائے گی، اور ادھر کا جو معاملہ ہے نا نقصان کا، وہ اتنا تمہارے حصے میں بڑھتا جائے گا۔ اور اگر خطبہ بھی ختم ہو گیا، نماز بھی چلی گئی، اور آپ نے آ کے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھی، تو یاد رکھنا خیر ساری کی ساری ختم، اور نقصان سارے کا سارا تمہارا مقدر ہے۔ پتہ کتنا نقصان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ۔ لوگوں، جمعے کو ترک کرنے سے بعد آ جاؤ،
لوگ جمعہ چھوڑنے سے ضرور باز آ جائیں گے، یہ کہاں؟ انہوں دونوں نے صحابہ نے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر کھڑے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ لوگ خطبہ چھوڑنے سے، جمعہ چھوڑنے سے ضرور باز آ جائیں گے، یا پھر اللہ رب العالمین ان کے دل پر مہر لگا دیں گے، ثم لا یکونن من الغافلین، پھر یہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب اندازہ کریں کہ جس شخص کے دل پہ مہر لگ گئی اس کے پیچھے کیا رہا۔ ابو الجعد ضمری رضی اللہ عنہ، سنن ابی داؤد میں روایت ہے، بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک ثلاث جمعات تہاؤنا بها فقد طبع اللہ علی قلبہ، جس بندے نے جان بوجھ کر سستی کی بنا پر سویا رہا، گپے لگاتا رہا، کاروبار کرتا رہا، اپنے کام میں مشغول رہا، جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا، جمعہ اس نے چھوڑ دیا، جان بوجھ کر 3 جمعے جو انسان چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ جن کے دل پر مہر لگتی؟ کون ہیں وہ لوگ بد نصیب اور بد بخت جن کے دلوں پہ مہر لگتی؟ قرآن مجید کی آیات یہ بتلاتی ہیں، شروع سے لے کر آخر تک پورے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاں بھی لفظ ختم، لفظ طبع کا ذکر کیا ہے، 2 ہی لوگ ہیں، یا کافر ہیں یا منافق ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ جب دل پہ مہر لگ جاتی ہے پھر بہت بڑا عذاب اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ یہ کافر ہے۔ ادھر دوسرا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم۔ منافق آدمی اوپر سے کلمہ دل سے کفر، یہ دوہرا معیار، 2 منہ سپ، بدبخت، زبان سے آ کر کہتا ہے انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یشہد انک لرسول، اللہ تعالیٰ بھی اس بات کی گواہی دے کہ آپ بالکل اللہ کے سچے رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن واللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ منافق جھوٹا ہے۔ یہ آ کر زبان سے کیوں کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اپنے اسلام کو کیوں ظاہر کرتا ہے؟ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، یہ تو قسمیں کھا کے آپ کو اللہ کا رسول اس لیے کہتے ہیں تاکہ ہماری جان بچی جائے، ہماری جان کو بخشا جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام۔ مجھے اس بات کا حکم ہے میں ان لوگوں کی گردنوں کو اڑا دوں۔ کب تک؟ جب تک یہ کلمہ پڑھ نہیں لیتے، کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو جاتے، نماز قائم نہیں کر لیتے، زکوٰۃ نہیں دے لیتے، صرف کلمے تک بھی نہیں رکھا۔ آج تو مسلمان کی مرضی، جو چاہے کرے، اس پہ راہیں ساری کھلی ہیں، جس کو مرضی نبی بنا دیں، جس کو مرضی خدا بنا دیں، رب کا درجہ دے دیں، ان پر تو ساری راہیں، نہ ان کا اسلام جاتا ہے نہ ایمان جاتا ہے۔ ادھر تو ان کو اس بات کی فکر تھی کہ اگر ہم نے اپنے اسلام کو ظاہر نہ کیا ہماری گردنیں اٹھ جائیں گی۔ اسلام تو اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو قسمیں کھا کر کہتے ہیں نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیوں؟ ذلک بانہم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبہم، یہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے ڈال بنا کر
لیکن حقیقت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. دل موت زدہ ہوتے ہیں کافر کا، منافق کا. قرآن یہ کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے کہ جب انسان جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑ دے تو اس کے دل پر کیا ہوتا ہے؟ مہر لگ جاتی ہے. فیصلہ آپ کیجئے، اب کون ہے وہ آدمی جو جان بوجھ کے جمعے چھوڑ دیتا ہے، پڑھا رہا ہے، نہیں پڑھنے کے لیے آتا؟ اللہ اکبر، اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ، میرا دل یہ چاہتا ہے میں لوگوں کو حکم دوں آمر الناس ان يحتطبوا، وہ لکڑیاں اکٹھی کریں، پھر میں اپنی جگہ پہ مصلی پہ کسی کو کھڑا کروں، اس کو کہوں کہ تم نماز پڑھو، اور میں دیکھوں لوگوں کے گھروں کے پیچھے جا کر دیکھوں کہ کون کون اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے. اگر مجھے یہ ڈرنا نہ ہو کہ گھروں کے اندر بچے اور عورتیں ہوں گی، ہوگا ان پر جمعہ فرض نہیں، چھوٹے بچے پر، نابالغ پر اور عورت پر جمعہ فرض نہیں، آئیں تو اچھی بات ہے. اگر مجھے یہ ڈرنا ہو کہ گھر کے اندر عورتیں اور بچے ہوں گے، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، میرا دل یہ چاہتا ہے میں آگ لگا کے ان کے گھروں کو جلا دوں جو جان بوجھ کر پیچھے بیٹھے ہوئے جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے. کچھ سمجھ آئی ہے کہ جمعہ نہ پڑھنے کا کتنا نقصان ہے؟ بھائیو، بڑی زندگی گزر گئی ہے، اب تو اگلی تیاری ہے. اس لیے کوشش کریں ماحول اپنا ٹھیک کریں. جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے پھر آپ کے گھر کے اندر بھی ماحول ٹھیک ہوگا. جب آپ نے سستی کرنی ہے تو پھر گھر کے اندر بھی تو ویسے ہی ہوگا. پھر یہ نقصان والے اور خیر والے کون ہیں؟ اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا كان يوم الجمعہ وقفت الملائکۃ علی ابواب المسجد یکتبون الاول فالاول فاذا ظهر الامام طووا صحفهم یستمعون الذکر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ جو پہلے مسجد میں آتا ہے اس کا نام لکھ لیتے ہیں، پھر دوسرے نمبر پر جو آیا اس کا نام لکھ لیتے ہیں، حتیٰ کہ امام آ جاتا ہے، منبر پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ بھی اپنے رجسٹر اور کاپیاں لپیٹ کر بند کر کے بیٹھ کے خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں. خطبہ شروع ہونے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے جو آدمی آیا اس کا نام اس خاص لسٹ کے اندر لکھا گیا ہے جو جمعے کے بعد فرشتوں نے جا کے رب کے سامنے پیش کرنے، اور جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آیا اس کا یہ نام اپنے رب کے پاس نہیں جائے گا. اس نے ایک فرض، میں نے شروع میں کیا کہا ہے، اس خیر کو جتنا زیادہ کوئی سمیٹ لے گا اس کے پاس اتنا ہی زیادہ خیر ہوگا. جتنا جتنا خطبے کے لیے لیٹ نماز کے قریب نماز تک، اتنی خیر سے وہ محروم ہوتا جائے گا. بس اس نے یہ جو فرض تھا نا، ایک فرض جو میں ادا کرنا، اس کو اس نے حاصل کر لیا ہے. جو اذان کے بعد خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آیا، جو خاص فضیلت تھی نام لکھنے کی، اس سے محروم. دوسرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو آدمی صبح جلدی غسل کر کے خوشبو لگا، یہ جمعے کا کام میں سے بھی ہے کہ انسان جمعے کے دن جلدی غسل کرے اور صاف ستھرا نیا لباس پہنے، خوشبو لگائے، تیل لگائے اور پھر مسجد کی طرف جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر اس نے مسجد کے اندر فصلی ما قدر له، جتنی اس کے مقدر میں میسر میں ہوئی نماز اس نے پڑھی. 2 رکعتیں، 4، 6، 8، 10، 100، جتنا ٹائم میں پڑھے. یہ بات بھی عجیب ڈونگ رچایا ہوا لوگوں نے، جمعے سے پہلے 4. اچھا عجیب ہے، پہلے آئے 2، 4 پڑھ کر بیٹھ گئے، جب اذان پہلی ہوئی اور اس کے بعد دوسری اذان کے درمیان پھر 4 پڑھی. یہ کیا پڑھی تھی؟ یہ جمعے سے پہلے 4 سنتے ہیں نہیں بھائی، کس نے کہا 4 سنتے ہیں؟ جمعے سے پہلے جتنی پڑھی جاتی ہے پڑھو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے توجہ سے خاموشی سے خطبہ سنا، جب یہ واپس پڑھتا ہے نا تو غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، اور ایک روایت میں وزیادۃ ثلاثۃ ایام، اس کی اس جمعے سے اگلے جمعے تک اور 3 دن اور، یعنی 10 دن کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کس کے لیے؟ جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آیا۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آتا ہے اور آ کر کیسے آتا ہے؟ جلدی، پہلی گھڑی میں آیا، فَكَأَنَّمَا يُهْدِي بَدَنَا، ویسے یہ جیسے اس نے ایک اونٹ صدقہ کیا ہے۔ جو دوسری گھڑی میں آیا فَكَأَنَّمَا يُهْدِي بَقَرَہ، اس نے گائے صدقہ کی ہے۔ جو تیسری گھڑی میں آیا فَكَأَنَّمَا يُهْدِي کبشن، اس نے سنگوں والا ایک دمبا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ جو چوتھی گھڑی میں آیا اس نے ایک مرغی اور انڈے مرغی کے برابر صدقہ کیا۔ اور جو پانچویں گھڑی میں بالکل خطبہ شروع ہونے کے قریب اذان سے 5 منٹ پہلے جو 2 رکعتیں بمشکل سے پڑھ سکتا ہے، اتنا ٹائم آیا، اس نے ایک انڈا اپنے رب کے راستے میں صدقہ خیرات کیا۔ اب ذرا بتائیے کہ جو آدمی ویسے ہی گھر میں بیٹھا رہا اور اذان کے بعد مسجد میں آیا، سویا ہوا تھا، اذان کے بعد خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آیا، اس کو ایک اونٹ کے صدقے سے لے کر ایک انڈے کے صدقے تک جو اجر و ثواب ملنا تھا وہ نہیں ملا اس کو۔ کتنا نقصان ہو گیا اس کا، کتنی خیر اور بھلائی سے وہ محروم ہو گیا۔ اس لیے اپنا وقت اس کو قیمتی بنائیے۔ اور جمعے کے دوران جب آپ نے آنا ہے تو عموماً لوگ یہاں کیا کرتے ہیں، آئے، دیکھا کوئی یار دوست مل گیا نا، اس کے ساتھ سلام دیا، ہاتھ ملایا، اور کئی تو اٹھ کر معانقہ کرتے ہیں، پھر پورا حال ہوا بایو ڈاٹا پوچھتے۔ غلط ہے، بالکل غلط، 100% غلط ہے۔ بلکہ اگر صحیح ابن خزیمہ کی روایت کے حوالے سے میں بات کروں، روایت بالکل درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے جمعے کا سارا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ ظہر ہے اس کی، جمعہ نہیں ہے اس کا۔ آئے آرام سے 2 رکعتیں، اگر خطبے کے دوران آئے ہو 2 رکعتیں پڑھو، آرام سے بیٹھ کے خطبہ سنو، باقی باتیں بعد میں کر دیں۔ دوران خطبہ کسی قسم کی حرکت کرنا یہ انسان کے جمعے کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ قیمتی وقت ہوتا ہے، کوئی بہت لمبا چوڑا وقت نہیں ہوتا۔ اس لیے اس وقت کو فائدہ مند بناتے ہوئے ان خاص فضیلتوں کو، جو ایک اونٹ کی قربانی اور صدقے سے لے کر انڈے کے صدقے تک اجر و ثواب ملتا ہے، 10 دن کے جو گناہ معاف ہوتے ہیں، جو فرشتے خاص نامہ اعمال میں جو رجسٹر میں نام لکھتے ہیں، یہ ساری فضیلتیں حاصل کرنے کے لیے جمعے سے پہلے آئیے، آ کے توجہ سے جمعہ سنیے، پھر اللہ رب العالمین یہ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ اس لیے سستی چھوڑیے، یقین جانیے، آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ الحمدللہ پوری اللہ تعالیٰ کی کوشش کے ساتھ، اس کی توفیق کے ساتھ، اس کی رحمت کے ساتھ موضوع سلیکٹ کرتے ہیں ہم، اور اس پہ پوری طرح کوشش کر کے مواد اکٹھا کرتے ہیں تاکہ آپ بھائیوں کو کوئی بات سمجھ آ جائے۔ ایک ترتیب کے ساتھ ایک چیز کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن جو میرا بھائی ابھی تک نہیں آیا، ذرا مجھے بتائیے اس کو کیا سمجھ آئی۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ کویت کے اندر گورنمنٹ نے آپ کو یہ سہولت دی ہے کہ آپ کی اپنی زبان میں اللہ کے دین کی تبلیغ ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، دروس ہوتے ہیں۔ کتنے بد نصیب یار، چراغ تلے اندھیرا، واقعی کسی نے یہی کہا ہے نا کہ جب ہر چیز مل رہی ہو نیچے تو اندھیرا ہی ہے، چاروں طرف تو روشنی ہو رہی ہے۔ نہیں، ایسا نہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ دعا بھی کیا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا کریں کہ جس نے یہ روٹی اور روزی کمانے کے ذریعہ عطا فرمایا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین سیکھنے کا بھی موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ محترم حضرات،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من غسل واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة اجر عمل سنة صيامها وقيامها۔ آپ میں سے کون ہے مردوں میں یا عورتوں میں جو پورا سال مسلسل نفلی روزے رکھے؟ کوئی بندہ ہے جس کے اندر اتنی استطاعت ہو کہ پورا سال، رمضان کے تو رکھنے ہی ہوتے ہیں، نفلی روزوں کی میں بات کر رہا ہوں، کہ کیا کوئی شخص یکم شوال کو عید ہوتی ہے، اس کو چھوڑیے 2 شوال سے لے کر پھر 10 ذوالحج 11 12 اور 13 کو چھوڑ کر یہ 4 دن پورے سال میں سے یہ 5 دن چھوڑ کر باقی 355 دن کون بندہ ہے جو روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے؟ کوئی؟ ویسے بھی منع ہے، طاقت ہو بھی نہ تو منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا سال مسلسل روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ آپ میں سے کوئی بندہ ہے جو پورا سال ساری رات اللہ کی عبادت کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ ہے کوئی؟ اگر طاقت ہو بھی تو منع ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ تعالیٰ نے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا تھا بس اب اتنا لمبا قیام نہیں کرنا، ساری رات عبادت نہیں کرنی، سو جاؤ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھتے تھے، افطار بھی کرتے تھے، رات کو قیام بھی کرتے تھے، آرام بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم دیا، شادیاں بھی کی، بچے بھی تھے، ساری ذمہ داریوں کو پورا کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جہرہ میں ارد گرد یہاں قریب رہنے والے میرے بھائیوں، ہمت کریں، کوشش کریں، یہ زندگی بڑی تھوڑی سی ہے، یہ تکلیف وقتی طور پر نظر آتی ہے۔ چلو یہ سخت گرمی کا موسم اس کی اپنی بات ہے، لیکن جب موسم ٹھیک ہوتا ہے نا، اس کے اندر اس حدیث کو آج کے بعد اپنے دل کے اوپر لکھ لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ کیا حدیث ہے؟ آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو میں نے پہلے حدیث پڑھی ہے نا، جس نے غسل کیا، خود بھی اور اپنے ساتھ والوں کو بھی کہا کہ غسل کرو، وبکر وابتکر ومشى ولم يركب، وہ انسان جلدی غسل کر کے پیدل چل کر مسجد میں آتا ہے، سواری پر بیٹھ کر نہیں آیا، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَاسْتَمَعَ، یا جب آتے ہو نا تو آگے بیٹھو، پیچھے نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ کی سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ انسان جب آئے تو قریب ہو کے امام کے وہ بیٹھے، پھر توجہ سے سنیں۔ ولم یلغو، کوئی لغو حرکت نہیں اس نے کی۔ لغو حرکت یہ ہے کہ کبھی موبائل پر میسج دیکھ لیے، اب یہی ہے نا، کیونکہ کلین بچھے ہوئے ہیں، کون سی وہ روڑے اور کنکریاں ہیں جن کے ساتھ انسان نے کھیلنا ہے۔ اب تو موبائل ہے ہر ایک کی، تھوڑی دیر بعد نکالا جیب میں، دیکھا کیا ہو میسج آیا، نہیں چھوڑ دو، بلکہ اس کو بند کرو تاکہ نہ یہ آن ہو، نہ اس کے اوپر کوئی چیز حرکت کرے، نہ ہمیں تشویش میں ڈالے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ولم یلغو، یہ لگا حرکت ہے۔ من مس الحصى فقد لغا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کینکری کو چھوا اس نے لگا حرکت کی۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم حدیث میں مسند احمد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لغو حرکت کی فلیس لہ من جمعته تلک شیئا، اس کے جمعے کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان مسجد میں آتا ہے 2 آدمیوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے گزر کر، تو جو آیا جلدی وہ پہلے ہی آگے بیٹھا نا، وہ پہلے نمبر پر، تو اس کی غلطی، وہ پیچھے کیوں بیٹھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ آئے، لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے پھلانگ کر آ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اجلس فقط آذیت و آنیت، دیر سے آئے ہو، لوگوں کو تکلیف دے دو، بیٹھ جاؤ جہاں جگہ ملتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب انسان کوئی آئے، خطبہ شروع ہو، والامام یخطب فلیصلی رکعتین ولیتجوز فیہما، بیٹھنے سے پہلے 2 ہلکی پھلکی رکھتے پڑے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے لا تعداد جتنی مرضی پڑے، لیکن جب خطبہ شروع ہو گیا تو پھر 2 رکھتے ہیں بس۔
ہوگا کیا؟ یہ آدمی جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے پیدل چل کر سواری پر بیٹھ کر نہیں آیا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا، توجہ سے سنا. اچھا کئی آتے ہیں آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، غور سے خطبہ سنیں. کئی ایسے ہیں جو نیت سے نہیں، بس ایسی عادت پوری کرنے کے لیے چل یا جو میں پڑھا تھا. عبادت نیت کے ساتھ ہے. یہ آدمی جو بڑے اہتمام کے ساتھ آیا ہے خطبہ شروع ہونے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ایک قدم کے بدلے یہ گھر سے چل کر مسجد تک جتنے قدم چل کر آیا نا، ہر قدم کے بدلے 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب اور 1 سال کی راتوں کے قیام کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا گیا ہے خطبہ شروع ہونے سے پہلے. اس لیے آج کے بعد نیت کر لیں اپنے رب سے، وعدہ کر لیں کہ ہم آئندہ خطبے سے اس پر عمل کرتے ہوئے جلدی خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آئیں گے، تاکہ یہ ہر قدم کے بدلے جو ثواب ملنا ہے یہ ہمیں مل جائے. یار زندگی پتہ نہیں 80 سال ہے کہ 100 سال ہے کہ 10 سال ہے کہ 20 سال ہے، کتنی ہے، لیکن یہ یقینی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا نا تو 80 قدم ہے تو 80 سال کے نفلی روزوں کا ثواب لکھا گیا ہے، 80 سال کی راتوں کے قیام کا ثواب لکھا گیا ہے. اور حج میں اگر انسان یہ حاصل کرتا جائے تو کچھ سودا مہنگا نہیں، یہ تھوڑی سی گرمی برداشت کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن کی توفیق عطا فرمائے. یہ والدہ کسی نے لکھا میری ماں کی طبیعت خراب ہے، دعا کریں اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللهم اشفها بشفائك وداوها بدوائك. اللهم اشفها بشفائك وداوها بدوائك. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين من كل الامراض شفاء كاملا عاجلا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.